آتا ہے، وہ چند انصاری عورت کو لے کر چلی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کچھ سوال کرنا ہے. تو کہا چل. وہ جب چلی گئی اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس کے بعد اس انصاری عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آتا ہے، میں کیا کروں؟ سوال دیکھیے. تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو کاٹن کا استعمال کر. جیسے کاٹن عربی میں بھی عربی کا ہی لفظ ہے جو انگلش میں استعمال ہوتا ہے. کہا کاٹن استعمال کر، کپاس، روئی. تو اس عورت نے دوسرا سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض اتنا آتا ہے کہ جس سے کوئی امتحان ہے. تو اس کے بازو جو عورتیں آئی تھی انہوں نے اس سے کہا کیا تو ہمیں یہی باتیں کرنے کے لیے رسول اللہ کے سامنے لائی تھی رسوا کرنے؟ مطلب کیسی بے حیا بے شرم عورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتی ہے اور کیا اس بے حیائی کے لیے ہمیں لے کر آئی اور اس بازو والی عورتیں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دی کیونکہ انہیں لگا کہ یہ عورت بہت بے شرمی کی سوالات کر رہی تو لہٰذا وہ دیکھنے لگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسرا جواب دیا. اس کے بعد اس خاتون نے کہا نہیں مجھے اتنا زیادہ حیض آتا ہے کہ ابل کر آتا ہے، بہت زیادہ. دیکھیے اس کا سوال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے فلاں مسئلے کا حل دے دو، اس لیے کہ آپ تھوڑے وہاں شرما گئے. لیکن خاتون آپ یہ نہیں کہا کہ اس بے شرم عورت کو یہاں سے بھیجو. آپ نے چہرہ پھیرا، اپنی اہلیہ کو بتایا چونکہ آپ پسند نہیں کر رہے سیدھی بات کرنا، اور پھر آپ کی زوجہ نے جو ہے امہات نے جو ہے اس خاتون کو پورا مسئلہ تفصیلی بتا دیا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، یہ کسی سوال کرنے میں اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرماتی نہیں تھی اور انہی کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہم تک آج پہنچے ہیں، یاد رکھیے. بہرحال دوسرا، خود امہات المومنین نے ایسی باتیں ہمیں بیان کی جو باتیں اگر عام اعتبار سے عورتیں ایک دوسرے کو کہیں تو شریعتاً حرام اور بہت بڑا گناہ، ملعون لعنتی ایسا شخص جو ایسی باتیں کہے. لیکن وہ باتیں بھی امہات المومنین نے جو امت کی سب سے پاکیزہ عورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، اور ہر پاکیزہ مرد کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ سب سے پاکیزہ عورتیں تھی دنیا کی. انہوں نے وہ مسائل ہم تک بیان کیے تاکہ یہ کنفیوژن امت سے دور ہو جائے. ایک اہم زندگی کا جو شعبہ ہے، انسانی زندگی کے اہم شعبے کیا ہوتے ہیں؟ ایک کھانا اور پینا. انسانی زندگی کے شعبوں کو اگر آپ گن لیں کیا کیا انسان کرتا ہے؟ ایک کھانا پینا اور رہنا، یہ ایک اہم شعبہ ہے. اور اس کے بعد جنس کی تسکین، سیکس، یہی اس کی زندگی کے شعبے. یاد رکھیے کہ انسان کھانے کو اچھا رہے، رہنے کو اس کو اچھا رہے اور اس کا نکاح ہو جائے. یہی چیزیں ہوتی ہیں انسان، اور اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے. گھر بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، پیٹ پالنے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اور انسان ایک سکون کی زندگی گزارے جس کو محبت، الفت، انسیت اور جو کچھ الفاظ بہرحال استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کے لیے ہوتا ہے. اور کیا ہے دنیا میں تیسری چیز؟ سمجھ رہے آپ؟ تو کیا اس شعبے کو شریعت نے چھوڑ دیا ہوں گا اور یہ کہوں گا بھائی جو چاہے من چاہے کرو؟ اور اس کے لا علمی کے ایسے بھیانک نتیجے ہوتے ہیں. کچھ واقعات میں چونکہ بہرحال میں بھی جوانی کے دور سے گزرا ہوں اور گزر رہا ہوں، مکمل طور سے بہرحال نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے بوڑھا ہو رہا ہوں، حالانکہ ایک دو بال ہے ابھی داڑھی میں آ گئے اور سر میں کچھ آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ 15 سے 35 تک انسان جو ہے جوانی رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید میری عمر سے میں اس کو بڑھاتے رہوں اس جوانی کے مرحلے کو. بہرحال لیکن بہرحال تو کچھ باتیں ایسی ذہن میں آتی تھی، کچھ باتیں لوگوں نے ایسی کی اور کچھ حرکات لوگوں نے اپنے نکاح کے بعد ایسے کر لی جو سوالات مجھ تک آئے تو بڑا افسوس ہوا. کاش کہ اس کو اگر یہ چیز پتا ہوتی تو شاید آج اتنی بڑی غلطی سے یہ بچ جاتا. مطلب غیر معمولی حرکات، غیر معمولی چیزیں جو لا علمی کی وجہ سے اس حد تک ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے کچھ اوزار اپنے ساتھ رکھ لی جب ان کا نکاح ہوا، اس لیے کسی نے بتا دیا کہ بہت خطرناک معاملہ رہتا اور اس کے لیے اوزار استعمال کرنا پڑتا. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے اگر وہ کچھ کر گزرتے تو کیا کچھ نقصان نہیں پہنچاتے تھے اپنے فریق جنس کو، اپنی بیوی کو، اپنے اپوننٹ کو. چونکہ لا علمی پتہ ہی نہیں. اور اگر کوئی بیان کرے تو کتنی بے شرمی کی بات ہے. اگر ہم فلمیں دیکھیں، ٹی وی دیکھیں، اس پہ جو کچھ دیکھیں وہ کوئی بے شرمی بھی ہے نہیں، لیکن ہاں کوئی بیان کرے نہیں، کتنی بے شرمی بھی ہے. اگر آپ کپڑے لباس گندا پہنے، اوچھا پہنے، غلیظ پہنے، اور اگر کوئی کہے کتنا غلیظ تو آپ کو کتنی گندی نظر ہے آپ کی. مطلب پہننے والا اپنے آپ کو خراب نہیں کر رہا ہے، بولنے والا جو تاکید کر رہا ہے کہ بھائی لباس خراب ہے، تمہاری نظر گندی ہے، کیوں دیکھ رہے تمہاری طرف. تو دنیا آج الٹی ہو چکی ہے. اگر اسکول کالج میں کوئی سیکس ایجوکیشن کے نام پہ پڑھائے تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی سنت مطہرہ سے بتائے تو یار یہ بے شرمی کی بات ہے. تو اس چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں شرم و حیا کے تقاضے کو سیکھنے اور سکھانے کی حد تک تھوڑا سا بازو رکھ کر ہمیں اس بات کو سنجیدگی سے لے کر سیکھنا ہوگا. اور یہ مسائل انتہائی جاننا ضروری ہے. میں نے پچھلے ہفتوں میں طہارت کے مسائل 4 جو ہے ویک میں ایک پورا مہینہ میں نے لیے تھے، جس سے مکمل طور سے میں نے تفصیلات لی. ایک شعبہ بہرحال طہارت کا پھر باقی رہ گیا تھا. بہت سے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا، بہت سے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے چاہتے تھے کہ عنوان میں رکھوں، اس لیے کہ بہت سارے عنوان میرے فیملی پلاننگ، نکاح اور اس پہ آ چکے ہیں، تاکہ ایک پورا سیکشن مکمل ہو جائے. سنت نکاح، آداب مباشرت، ٹھیک ہے، اس کے بعد اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق پوری ترتیب میں آ رہے ہیں. اور ایک عنوان بہرحال انشاءاللہ باقی ہے جو میں انشاءاللہ رمضان میں رکھوں گا، وہ ہے طلاق کے مسائل، تاکہ یہ پورا نکاح کا پورا سیکشن جو ہے ایک کے بعد دیگر پورا مکمل ہو جائے.
تو بہرحال آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ شرم اور حیا بالکل ہونا چاہیے کہ انسان کے اندر عام اعتبار سے ہم یہ باتیں ڈسکس نہ کریں, لیکن جب سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو یہ بہرحال ضرورتیں ہوتی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 11ویں میں آتے ریپروڈکٹیو سسٹم بول کے ایک پورا چیپٹر ان کا بایولوجی کے اندر ہوتا ہے. وہاں تو آپ کچھ نہیں کہتے, بچہ آپ کے سامنے تصویر لے کر بیٹھا ہے, پڑھتے بیٹھا بولتے تعلیم حاصل کر رہا ہے, علم حاصل کر رہا ہے نا. تو جب وہاں کر رہا ہے تو دین اور شریعت بھی تو آپ کو بہت ساری باتوں میں تعلیم کرتی ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بھیجے گئے سب سے بڑے معلم تھے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تو ان سے سیکھنا ہمیں ہر چیز, زندگی کا ہر شعبہ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم لوگوں کے لیے مسلمانوں بہترین نمونہ چھوڑا ہے. تو آئیے اس نمونے سے تمام باتیں جو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جو سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 تھی, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا. تمہیں میں سے تمہارے جنس کو مطلب آدم سے ہم نے حوا کو پیدا کیا. پھر آگے فرمایا انفسکم ازواجا, تمہیں میں سے تمہارے جنس کو پیدا کیا, جم لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. تو نکاح کا ایک مقصد, ہم بستری کا ایک مقصد, نکاح کرنے کا اور بیوی رکھنے کا ایک مقصد جو بتایا گیا وہ ہے لتسکنوا الیہا, تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. اور آگے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور ہم نے آپس میں تمہارے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے. ہم نے آپس میں تمہارے بیچ میں, میاں اور بیوی کے بیچ میں الفت اور محبت ڈال دی ہے. تو یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مباشرت کی جو اجازت دی ہے, جیسا مرد عورتوں سے اور عورتیں مرد سے, اور اس میں ظاہر سی بات ہے رشتے کی قید ہے میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے, ٹھیک ہے. تو اس قید کے ساتھ جو ہمیں یہ رشتہ قائم کرنے کی اجازت دی ہے وہ اس لیے لتسکنوا الیہا, تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں. اور پھر اللہ نے جو ہمارے دل میں الفت اور جو ہے محبت جو ہے ایک دوسرے کے لیے ڈال دی, اور یہ محبت اور الفت کا تقاضا ہوتا ہے جو کچھ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ زیادہ محبت کرنے والی, یا ایک حدیث میں الفاظ ہے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو, اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر فخر کروں گا, تمہاری زیادتی پر فخر کروں گا. تو دیکھیے اب ظاہر سی بات ہے زیادتی پر فخر کرنا ہے, اولاد کی زیادتی ہو تو ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو مردوں سے ٹوٹ کر, مطلب اپنے شوہروں سے. یاد رکھیے میں جب بھی عورت کا لفظ استعمال کروں گا تو بیوی کے ہی معنی میں ہوں گا یا بیویوں کے معنی میں ہوں گا, اور جب بھی مرد کا لفظ استعمال کروں گا تو شوہر کے معنی میں صرف ہوں گا, یاد رکھیے. ٹھیک, ورنہ آپ اس کو مس انٹرپریٹ مت کیجیے کہ مرد اور عورت کی بات فیض بھائی کر رہے تھے, میں میاں اور بیوی یہاں مراد ہے, لیکن ہر بار مشکل ہے کہ میں ہر جگہ تو مرد عورت صرف جنس بتانے کے لیے, فرق کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں. ٹھیک, تو یہاں جو ہے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو. ظاہر سی بات ہے ٹوٹ کر محبت کریں گی تو ظاہر سی بات ہے اولاد کی زیادتی بھی ہوگی. ٹھیک, اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو. اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے یہ کیسے پتا چلے گا کون سی عورت زیادہ بچے دیں گی, لاجیکل کوشچن ہے. تو محدثین لکھتے ہیں اس کے خاندان کو دیکھا جائے کتنے زیادہ بچے ہیں, چچاؤں کے کتنے بچے ہیں, والد کو کتنی, خود بہن بھائی کتنے ہیں, ماموں کتنے بچے, سمجھ, اس سے پتہ چل جاتا ہے خاندان کا ٹرینڈ کیا ہے. یہ بچے چاہتے ہیں. کچھ خاندان ہوتے ہیں نا سوفیسٹیکیٹڈ فیملیز, آپ کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا. جس سے آپ نکاح طے کر رہے ایک ہی بھائی ہے, ان کے چچاؤں کتنے, 2 چچاؤں کو ملا کے صرف ایک کو تو اولاد ہی نہیں, اور ایک نے کی نہیں پیدا, اور ایک کو ایک ہے. دوسرے کیا, تو خاندان نے پورے ملا کر کل 2 4 5 بچے آپ کو نکل رہے ہیں. ایک خاندان کا آپ کو رشتہ ہے بھائی, کتنے بہن بھائی ہے, 12, ماشاءاللہ. اور چچا کا تو کیا پوچھنا, 18, اور ماموں کیا, ماموں کو 15 20, ماشاءاللہ. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا اس فیملی کا سسٹم ہے. تو اس خاندان کی لڑکی بھی ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کم بچے پسند نہیں کریں گی نا. تو زیادہ یہ معنی میں ہے کہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیے, فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کو اندازہ ہو جائیں گے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال زیادہ بچے دینے والی سے مراد یہ ہے, ظاہر سی بات ہے پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے, لیکن یہاں فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے آپ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ, زیادہ بچے چاہتے ہیں کم بچے چاہتے ہیں. بہرحال تو یہ کہا, تو یہ حدیث کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں, یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث, اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مجبوریاں ایک الگ چیز ہے, حالات ایک الگ چیز ہے, صحت ایک الگ بات ہے. پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے, کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں. آئیے آگے. ٹھیک, تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی. اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے. پہلی بار انسان مباشرت, ہم بستری, سیکس کب کرتا ہے, جب اس کی شادی ہوتی ہے. تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن, ٹھیک ہے, شادی کی رات
اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے. ٹھیک, پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا, جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں میں نے باندھا. تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی, جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے, اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا, اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک ایک عنوان سے ایک وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا. جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں, مس کنسپشنز ہوتے ہیں, یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں, لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں, تو ان کو میں کلیئریفیکیشن انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا. سب سے پہلی چیز, جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے, اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے. یہ سنت سے ثابت ہے, یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے, اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے, وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا, میں نے ہی آپ کو سجایا, میں نے ہی آپ کو تیار کیا. جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عائشہ تیار ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے, آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا. عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی, جھجک محسوس ہوئی, تو آپ نے انکار کر دیا. اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا, پھر تم کیوں نہیں لے رہی؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ بھی پیو, اور بھی عورتیں بیٹھی تھی چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی, تو کہا تم عورتیں بھی پیو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا. پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا, اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی, گھمانے لگی, تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی. یہ محبت کا تقاضا ہے, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں, جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا بند. تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو. عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, بھوک اور جھوٹ. پی لو, مطلب کیوں شرما رہی ہو, پی لو. تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں, لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا. کہا پی لو, اور پھر نو عورتوں نے بھی پی لیا. سمجھ رہا؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا, تو آپ نے کچھ دیا, مطلب کھانے پینے کی چیز. اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا. بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں, کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو, نہ اپنی بیوی کو, نہ بچوں کو, نہ کسی کو. تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, آج کے دور کے اندر آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں, اینی تھنگ, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے. اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں, کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, چلو ڈھابے پر, چلو کھانے پر. سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی, تو پروموشن چاہیے آپ کو. ٹھیک, تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے. تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو. تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد, اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں, تو کھلائے پلائے کچھ دے. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے علاقے, سماج, ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہے. ٹھیک ہے بہرحال, تو کچھ نہ کچھ کرے. دوسری چیز, جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو, جب خلوت میں ملاقات ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے, اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے, اللہ کا نام لے, اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا, ٹھیک, اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک, سیدھے ہاتھ سے پکڑے. سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے. ٹھیک ہے, لیکن تکلیف دینی, مطلب پکڑنا ظاہر سے اگر جمے ہے تو ہاتھ رکھے, کھلے ہے تو پکڑنا اچھی بات ہے. آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو, ٹھیک, یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ. بہرحال تو اس کو پکڑے, اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے, جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا, جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے, یہ دعا کرے. اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو, جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے, ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں. اور یہ دعا کرے, اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ, اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں, اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کر. اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ, اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے, اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے, اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو
پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو. دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا, اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے, اور اس خیر کا جسے پیدا کیا, اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی شر سے, اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے. یہ پہلی بار آپ کریں گے. اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں, پازیٹو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا, اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے, اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کرے بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق سے یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ, اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا نا بیوی, شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی ہوس کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, ہوس پوری نہیں کرنا ہے. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے, انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے
آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہ اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھی سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے. ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کرے کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک. تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری، ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات کی، اب ہم عام بات کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بہائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بہائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بہائی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کرے جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، مختلف طریقوں سے کر سکتی.
جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد تراضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے۔ عورت کو کیسے پتہ چلیں گے؟ اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے۔ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے، یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے۔ اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے، نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ، مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ، اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی بھی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا، آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے، لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو، لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، کیونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، کہ نہیں یہودی بول رہے تھے یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ،
مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے, آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے, اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا, اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا, اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ میں بستری کرتے, مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے, جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے, تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے. اس عورت نے, وہ بھی صحابیہ تھی, وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو. اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں, جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں, لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں, اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے, یہ ہندی کا لفظ ہے. بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی. جھگڑا بڑھ گیا. اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں. اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں. اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی, اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, تم جہاں سے چاہو. مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے. مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے. تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی, اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے. آگے آئیے. اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے, ہم بستری کرے, تو لیٹ کر سکتا ہے. لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے, وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے, عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہی ایک جگہ ہے. دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے, جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے. شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا, لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے, اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے, اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں. بہرحال ٹھیک. اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں, جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے, جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے, ناپسندگی ہو سکتی ہے, لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں, حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر, لیٹ کر, کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں, بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی, اللہ ان پر رحم کرے, جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی. کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے, پیچھے سے کر. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو, اس کی آنکھیں برابر نہ ہو, تو عورتیں کسی کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے, دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, کیسی عجیب بات ہے. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے, قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل. اب عقلوں کا کیا بھائی, علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا, وہ کوئی چیز, کوئی ہتھیار, کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا, آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے. بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے, کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح سیکنڈ چیز, ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے. تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے, وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے, پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے, ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول, ہم اپنے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ, اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے. چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی, اللہ رحم کرے, کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا, کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ, تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے, مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے. ٹھیک. تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, میں نے ایسا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا. دونوں ہی چیز یاد رکھیے, چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک. اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے وہ بھی دیکھ لیں,
اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف. عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سنا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت. اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے. ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے آپ کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے، اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہوتا ہے. ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم. تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک. تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے. اب آئیے کچھ باتیں وضاحت کے طور پر جو سوالات مجھ سے کیے گئے تھے بیچ میں رکھتا ہوا چل رہا ہوں. میں نے کہا تھا ہر بار میں وضاحت کرتے رہوں گا، پوائنٹس ایڈ کرتے رہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ یہ جو مجھ سے بہت سے لوگ کرتے ہیں نکاح سے پہلے، اکثر مجھے ای میل آتے ہیں، فون کالس آتے ہیں. بہرحال یہ میں کسی کا نام نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک جنرل سینس میں اور لوگوں کے فائدے کے لیے باتیں بیان کر رہا ہوں میں. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار میں نے کیا تھا سوال، ایسا نہیں ہے. آپ کا مجھ سے ہزاروں لوگ سوال کرتے ہیں، ہزاروں ای میل آتے ہیں، ہزاروں کال آتے ہیں. تو آپ اپنے اوپر ہی مت لیں اس کو. کامن کوشچنز ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ ایک جیسے سوال بھی کرتے ہیں. تو ان سوالات کو میں نے جمع کیا تاکہ وضاحت ہو جائے، چونکہ آپ لوگ بھی سنتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اس کو اور سنیں گے، وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میری شرمگاہ بہت چھوٹی ہے، کیا میرا نکاح درست ہے؟ ایک کامن کوشچن ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں. تو میں جنرلی ان کو آسک کرتا ہوں تمہیں پتا کیسا چلا تمہاری شرمگاہ چھوٹی ہے؟ ہو سیڈ یو، ہو ٹولڈ یو، کس نے بولا تم؟ دیکھیے اگر کوئی کہے میری گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی سے، تو آپ کو کیسا پتا چلا آپ کی گاڑی چھوٹی ہے اسی گاڑی، جب تک آپ نے اسی گاڑی نہیں دیکھی؟ کامن ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ میری شرمگاہ چھوٹی ہے تو میرا بیسک کوشچن ہے کس نے کہا آپ سے؟ یہ دیکھیے نوجوانوں کے سوالات ہیں، اس لیے میں ان کو جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میری خواہشات نہیں ہے. کس نے کہا آپ سے؟ تو اس کا یہ کہاں سے شروع ہوا معلوم آپ کو؟ آپ نے گندی گندی پکچریں دیکھی ہوں گی، آپ نے تصاویر دیکھ لی ہوں گی، یا کچھ لوگ نے دیکھی نہیں ہوں گی لیکن ان کو دکھا دیے گئے، کچھ کو دکھائے نہیں ہوں گے، اچانک نظر پڑ گئی. اب نظر پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزوں میں انسان بہت محتاط ہوتا ہے. سمجھ لیجئے ایک میگزین پہ کوئی بری نظر پڑ گئی اور اس نے دیکھ لیا مرد کی شرمگاہ جو کہ بہت بڑی تھی. اب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے شاید. تو دیکھیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اللہ رب العزت بہتر جانتا تھا آدمی کیسا اور کیسا نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو انسان کی مرد کی شرمگاہ کے سائز ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. طبی اعتبار سے, میڈیکل اعتبار سے اگر 2.5 انچ 2.5 انچ یا اس سے زیادہ یا 2 انچ سے ابا ہو تو انسان مکمل طور سے جماع کی لذت سیکس کا بینیفٹ بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کی اولاد کی پیدائش میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک کامن کوشچن لوگ کرتے ہیں, یہ اس برائی کی وجہ سے, یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں, اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے چکر میں مت جائیے جو پتہ نہیں اینیمیشن اور ایڈیٹنگ کے ذریعے کیا کیا کر آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ اس چکر میں. اور آج دنیا میں سب سے بگیسٹ جو سیلنگ جو انڈسٹری ہے وہ سیکس ٹوائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو بتا دے گا تم اس لائق ہی نہیں ہوئی عمل کرنے کے, اس لیے کہ اس کے لیے تو اتنا چاہیے, ایسا چاہیے, ویسا چاہیے. اور قومیں تو برباد ہو ہی گئی, ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے. آپ امت مسلمہ کا نوجوان بھی بربادی کی طرف جا رہا ہے. یہ سب نکالیے اپنے ذہنوں سے, یہ سب فطری اعمال ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو فطری طور سے ویسا بنایا. ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک آدمی کی شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے, اس نے ایک بیوی عورت سے نکاح کیا, اس کا کیا معاملہ ہے؟ مطلب تجھ سے سوال کیا اس نے تو کہا نہیں. تو کو فریق ثالث بنایا تو کہا نہیں. تو پھر تو بیچ میں کیوں پڑتا ہے؟ جب وہ راضی اور یہ راضی, تجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ واٹ یو ہیو ٹو ڈو, تم کو کیا کرنا ہے اس سے؟ ٹھیک, تو وہ خاموش ہو رہے. میں نے کہا ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے کسی کی عام زندگی کی تعلق. آپ سے پوچھا اس نے, نہیں, مجھ سے کیوں پوچھ رہے پھر آپ اس کے تعلق؟ ٹھیک, تو بہرحال اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یاد رکھیں. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے مکمل طور سے نکال دیجیے. سیکنڈلی, نہیں میری تو شرمگاہ بڑی چھوٹی ہے, اب اس کے لیے جو ہے پینس انہانسمنٹ پروگرامز چلائے جا رہے ہیں. مطلب شرمگاہ کو کیسے بڑھایا جائے, مختلف پروگرام چل رہے, تو مختلف پروگرام جس میں کھینچ کر لمبا کیا جا رہا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, مرد کی شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا اعضا ہے جس کے اندر ہڈی نہیں ہوتی, جس کے اندر بہت کم مسلس ہوتے ہیں. میجر جو ورک ہوتا ہے اس کے اندر وہ بلڈ پریشر سے ہوتا ہے. پورا خون کا دوران اس کے اندر جانے سے, جنسی خیالات کی وجہ سے, اس سے وہ جو ہے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے. یاد رکھیے, ایک چیز جو بلڈ پریشر سے بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے اس کو ایکسرسائز سے بڑا کر سکتے ہیں. ایکسرسائز سے بائسپس بڑے ہو سکتے ہیں, ٹرائسپس بڑے ہو سکتے ہیں, شولڈرز بڑے ہو سکتے ہیں, تھائز بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن شرمگاہ نہیں ہو سکتی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ہزاروں روپیے یا ادر لینگویج میں کہوں تو ہزاروں ڈالر ڈال رہے ہیں صرف انہانسمنٹ بڑھانے کے لیے. مختلف آپریشنز کیے جا رہے ہیں, اللہ رحم کرے. فطری چیز کو غیر فطری بنایا جا رہا ہے اور غیر فطری چیز کو فطرت بنایا جا رہا ہے. اس کو ہم کو بہت زیادہ سمجھنا ہوگا, بالخصوص وہ نوجوان جو ویسٹ میں رہتے ہیں, UK ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, ان کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک, تو اس چکر میں بالکل مت جائیے. سب چیزیں, کوئی انہانسمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کوئی امپلانٹس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو جو ہے آگمنٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے, یہ سمپل ہے, نیچرل اللہ نے آپ کو بنایا ہے اس طرح. آپ دوسری گاڑیوں کو دیکھیں گے تو اپنی گاڑی آپ کو چھوٹی نظر آئیں گی, کوئی ضرورت نہیں آپ کسی کو کچھ دیکھنے کی. اللہ نے ہر کسی کو اس لائق بنایا اور وہ کر سکتا ہے, سوائے اس کے کہ جس کو بیماریاں ہوں یا جو اب نارمیلٹیز ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر سکتے کبھی, لیکن بہرحال یہاں ضرورت نہیں ہے اس کی. ٹھیک, بہرحال سیکنڈ چیز وہ یہ ہے جو سوال مجھ سے اکثر لوگ کرتے ہیں, صحبت کا وقت. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں صحبت کا کتنا وقت ہو سکتا. میں نے کہا اپنی گھڑی آپ لگا لو. ہاؤ کین آئی مطلب میں کیسے, اس میں جنس, نسل, غذائیات, فزیکل اسٹرکچر, سب چیز کا فرق ہوتا ہے نا. نسلی اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ کھانے پینے کے اعتبار سے ویسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ان کا ماحول, ان کا سماج ان کو ویسا بنا دیتا. سمجھ رہا, تو ہاؤ کین آئی, میں کیسے ایکسپلین کر سکتا ہوں یہ چیز, اور یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہوتا کیا پھر اس کے پیچھے ریزن, وہ فلاں پکچر میں ایک آدمی جو شروع ہوا تو آدھا گھنٹے تک شروع تھا. سبحان اللہ, آپ نے وہ دیکھ لی, اب آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر, تو آپ تو وہاں کہیں بھی فٹ نہیں ہو. تو یاد رکھیے, یہ سب فالتو چیزیں ہیں. یاد رکھیے, یہ سب ایب نارمیلٹیز ہے جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں فلموں کے ایڈیٹنگ کے اعتبار سے. آپ کو کیا پتا ہو کتنی بار اس کو کیا ہوا تھا بیچ میں, جو آپ خالی فلم دیکھ رہے ہو. تو یہ سب چیزیں, یہ برائی دیکھی, اس برائی نے کیا کیا امت کو آج نقصان نہیں پہنچا دیا. ایسے سوال لوگ کر رہے ہیں. اور آدمی اپنے آپ سے خود مطمئن نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر. وہ چھوڑی اس کی بیوی کیا بول رہی ہے اس کو, وہ خود ہی مطمئن نہیں, میرے کو ہی لگ رہا ہے ایسا, میرے کو ہی لگ رہا ہے ایسا, میرے کو. اور اس کی سوشل لائف, اس کی اسپیشلی میرج لائف برباد ہوتے جا رہی, ہر دن ڈیگریڈ, برباد ہو رہی ہے. اس کا کوئی فکس وقت نہیں ہے. یہ انسان, اس کا سماج, اس کی نسل سے فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے, اور اس کے حالات اور اس کی غذائیات ڈیپینڈ. ٹھیک, سیکنڈ یہ کلیریفیکیشن میں دے رہا ہوں. تو یہ پورنوگرافک پکچرز کو چھوڑیے, ورنہ یہ آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ایگزامپل دے کے برباد کر دیں گے. تھرڈ چیز یہ ہوتی ہے, مردوں میں تو بہرحال یہ جذبہ پھر بھی سمجھ میں آتا ہے, غلط ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی مرد چاہتا ہے کہ اپنی قوامیت, اپنی بڑائی وہ کرنے کے لیے وہ کرے. عورتیں بھی اس سے بھے پڑی ہے آج, اس لیے میں خاص طور سے پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں. عورتیں بھی بھے پڑی ہے اور ان کو بھی اپنی شرمگاہ کے تعلق سے بہت احساس کمتری ہے, اور مختلف قسم کے آپریشنز کروائے جاتے ہیں. اگر آپ کو نہ پتا تو الگ بات ہے, لیکن دس از کامن, اتنا کامن ہے کہ
آپ کو اندازہ نہیں ہوگا بہرحال، کیونکہ میں فیلڈ میں ہوں، میں جانتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، بہت سے ڈاکٹرز میرے پہچان کے، اور چھوٹے شہر بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے شہروں کی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. بہرحال آپریشنس ہوتے ہیں تو کبھی بھی چھوٹے سٹیز میں جاتے، کوئی امریکہ جا کے نہیں کرائیں گا، تائیوان ضرور جائیں گے یہ کام کے لیے، اس لیے کہ وہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ یہاں یہ سیلیبریٹی آ کے یہ کام کی، لیکن امریکہ جائیں گا تو پھنس سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو چھوٹے سٹیز میں جاتے ہیں، اور ایسے ماہر ڈاکٹر ہر سٹی میں آج موجود ہے. چھوٹے چھوٹے سٹیز کو اپنا وہ مقام بنا دے تاکہ کم لوگوں کو پتا چلے یہ لوگ آگے فلاں کرتے ہیں. جو ہیرو ہیروئنس کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویوں کے اوپر جو مختلف کام کر رہے فحاشی، یہ ان کے نیچرل بیوٹی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو سمجھیے آپ. تو ان لوگوں کو دیکھ کر عورتیں بھی ہماری مائل ہو رہی ہیں اور مختلف قسم کے آپریشنز کی طرف جا رہی ہیں، جس کے اندر بالخصوص شرمگاہ کے تعلق سے، اگلے حصے کے تعلق سے عورت جو ہے اس میں احساس کمتری میں کہ یہ بھی پکچروں کا اور ٹی وی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ مجھے فلاں، اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، ویسا چاہیے چونکہ وہ عورت ویسی ہے. اور مختلف چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہو تو یو آر پرفیکٹ، ایلس یو آر امپرفیکٹ. تم ایسا ہے تو پرفیکٹ ہے، ورنہ تم پرفیکٹ نہیں ہے. ارے یہ تو ان لوگوں کے لیے جو دن اور رات مختلف کھانوں کو چکتے ہیں. شریعت میں صرف ایک مرد ایک عورت کے ساتھ ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے جہاں ہر آدمی چاہ کر آپ کو چکر جائیں گے جو بتائیں گے کیا چوائس اور کیا اس کے لائکس اور ڈس لائکس. آپ سمجھیے اس چیز کو. ایک مسلم مرد صرف ایک عورت کو شادی کرے گا، ملیں گا، ایک سے 2 3 4 سے ملیں گا، اس کے علاوہ اس کو نالج ہی نہیں کتنی 5th اور 6th اور 7th کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک عورت کو صرف ایک ہی مرد معلوم اور اس کے علاوہ اس کو معلوم ہی نہیں، تو اس کو کیسے پتا چلیں گا بڑا اور چھوٹا کیا ہوتا ہے اور ایسا اور ویسا کیا ہوتا ہے. سمجھیے اس چیز کو. تو اس کے لیے پروگرامز کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی سرجریز کی جاتی ہے. اس معاملے میں جو عورتوں کو نصیحت کروں گا یہ ہے، صرف ایک قسم کی سرجری آپ کے لیے جائز ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی. آپ میکسیمم اگر چاہتی ہے تو صرف ختنہ کروا سکتے ہیں. اب بہت سے لوگ ہاں یہ کیا ہے ختنہ، ٹھیک. تو بہرحال عورت کی شرمگاہ کے اگلے حصے کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو مرد کے جیسا فور سکن ہوتی ہے. مرد کی شرمگاہ کے آگے ایک جلد ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو جلد سامنے لٹکی ہوئی ہوتی ہے جس کو ختنہ کے ذریعے کاٹا جاتا ہے. اسی طرح عورتوں کی شرمگاہ کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، 2 حصوں کے اندر پھر 2 حصے ہوتے ہیں اور ایک جلد ہوتی ہے جو دل بہت باہر تک آ سکتی ہے جیسا مردوں کی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال ہو اللہ کے رسول کیا اس جلد کو ہم کاٹے اس فور سکن کو، تو آپ نے کہا ہاں مگر زیادہ نہیں ورنہ تم لذت کھو بیٹھو گے. اس کو کٹ کیا جا سکتا لیکن ود ان سرٹن لمٹ، اتنا نہیں کہ اس سے لذت کھو دے. آپ لذت سمجھ آپ، اس لیے کہ وہ حصہ لذت میں کام آتا ہے، وہ حصہ سیکشل لائف کو انہانس کرتا ہے، وہ حصہ لذت دیتا ہے مرد کو بھی اور عورت کو بھی. تو کہا کر سکتی ہو لیکن اپ ٹو سرٹن لیول، بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ وہ لذت تمہاری مار کھا سکتی. تو عورت کے لیے ختنہ کرانے کا جو شریعت میں جاتے ہیں اتنا صرف کر سکتی یاد رکھے. لیکن جب میں ختنہ کی بات کر رہا ہوں تو ہرگز میں FGMs کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کو میں سپورٹ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایک الگ عمل ہے. رسول اللہ جو اجازت دے رہے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے، یاد رکھیے. ان دونوں کو ختن مت ملائیے. اس لیے کہ ہوتا ہے اسلام پر ایک الزام میں عورتوں کے حقوق مارنے میں ایک الزام یہ ہے کہ اسلام الاؤڈ فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن FGMs. اسلام کبھی بھی FGM کی اجازت نہیں دیتا. فیمیل جینیٹل میوٹیلیشن کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہوتا یہ کہ عورت کی شرمگاہ کے جو 2 حصے ہوتے ہیں دونوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹ کر ان کو چپکایا جاتا ہے پکڑ کر. جیسی نشتر مارتے ہیں سب بچوں کو کرتے ہیں نا ختنہ، نشتر مارتے ہیں اندر کا حصہ نہیں باہر کا، اور اس کو چپکا دیا جاتا ہے اور اس کو سی دیا جاتا ہے. سینے کے بعد صرف ایک سوراخ نیچے چھوڑا جاتا ہے جس سے پیشاب اور حیض کا خون نکلے. اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ جب اس کا نکاح ہوگا، نکاح سے پہلے اس کو واپس کھولا جاتا ہے اور کاٹا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اتباع کرے. شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی اور بہت سارے ممالک اس کو کامن پریکٹس سمجھتے ہیں. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. یاد رکھیے جو میکسیمم گنجائش ہے وہ ہے صرف ختنہ کی، جو کہ باہر کے حصے کو کاٹ کے نہیں، اندر سے جو ایک فور سکن آتی ہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. تو FGM کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف ختنہ کی سرکمسیشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. آئیے سیکنڈ جو عورتوں میں ایک احساس کمتری کی وجہ سے آج جو بڑھ رہا ہے، جو یہ پکچروں کا اور یہ ویسٹرن کلچر کا اور اپنی چیزوں کو پروموٹ اور اپنے پروڈکٹس کو سیل کرنے کا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں گھس کر اس کو برباد کرنے کا جو طریقہ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ تو ایسے لگتی نہیں کہ آپ عورت ہیں. تو اب کیا کریں؟ جسٹ اب آپ جائیے مختلف قسم کے آگمنٹیشن پروگرامز کے لیے، امپلانٹس کے لیے یا انہانسمنٹس کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ عورت اپنے سینے کے مختلف آپریشنز کراتی ہے. اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں. سب سے کامن ہے آگمنٹیشن، بریسٹ آگمنٹیشن، کہ اس کو مختلف قسم سے بھائی کس ہیروئن اور کس کے ساتھ چاہیے آپ کو وہ تصویریں دکھا کر اس کو مختلف قسم سے مختلف طریقوں سے مختلف سرجریکل مینس ہے جس میں اپنی چربی نکال کر ڈالی جاتی ہے، جس کے اندر سلیکون جو ہے ڈالا جاتا ہے، یا مختلف اور بھی چیزیں آج کل بہرحال آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ کنٹینیوس چالو ہے، وہ ڈال کر اس کے سینے کو بڑھایا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا یہ ہرگز شریعتاً جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ فطرت میں تبدیلی یاد رکھے. ٹھیک. تو یہ ایک بہرحال اس میں کچھ سوالات تھے، وضاحت میں نے ضروری سمجھی. ٹھیک. اب یہ جمع کی بات تھی، دوبارہ میں جمع منع ہے. اب اس کے بعد انسان جو ہے دوبارہ اگر جمع کرنا چاہے تو کیا کرے؟
ایک بار اس نے جمع کر لیا اپنی بیوی سے، اب ایک اور بار ایک ہی رات میں کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی گھر والی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ جمع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اس لیے کہ یہ تمہیں واپس ریفریش کرنے میں فائدہ دے گا. مینٹلی آپ پھر ریفریش ہو جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عورت کے لیے بھی ہے تو مرد کے لیے ہے، تو عورت کے لیے وضو یاد رکھیے، ورنہ عورتیں پوچھتے ہمارے لیے کیا، آپ کے لیے وضو. تو مرد اگر بیوی سے ہم بستری کرے اور دوبارہ کرنا چاہے تو جسٹ دونوں وضو کے لیے جائے، اس سے نشاط اور انرجی بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. ٹھیک، انرجی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک، تو وضو کر لے، یہ ایک طریقہ ہے آپ کو. پھر سے وہ جو اگر ہم بستری کرنا ہے تو وضو کرنا ایک طریقہ ہے. اسی طرح غسل کرنا بہرحال لیکن افضل ہے. اگر آپ غسل کر سکتے تو افضل ہے، لیکن ہر بار کسی کی حالت ساتھ نہ دے، پانی، ماحول، معاشرہ، سردی، گرمی، صحت، بہرحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن وضو تو بہرحال میں سمجھتا ہوں مطلب بہت آسان. ٹھیک، آپ جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے جمع کب کرنا افضل ہے، تاسن نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، جو شخص جمعے کی رات، جمعرات جو گزر جاتا ہے، جمعے کی رات اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، صبح اٹھ کر خود بھی غسل کرے اور اپنے بیوی کو بھی کرائے، مطلب رات میں ہم بستری گئے جس کی وجہ سے بیوی پہ بھی غسل واجب ہو جائے. اس کے بعد جلدی سے مسجد جائے، خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچے، خطیب کے نزدیک بیٹھے، غور سے اس کی باتوں کو سنے اور پھر گھر لوٹ آئے تو اس کو ہر قدم کے بدلے، یہ صحیح روایت ہے، 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا. ترمذی کی صحیح روایت ہے. تو کب افضل ہے کرنا ہم بستری؟ دیکھیے شریعت بتا بھی رہی ہے آپ کو، جمعے کی رات ہے نا. لیکن ایک سوال آتا ہے، جمعے کی رات کے علاوہ کیا؟ دیکھیے اس معاملے میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اب ایک انسان ہے وہ روز نہیں چاہتا ہے، مہینے میں بھی نہیں چاہتا، تو کم از کم جمعے کو تو، اس لیے کہ اس سے ہوں گا یہ کہ آپ اس ثواب کے مستحق ہوں گے. لیکن صحت، معاشرہ، طبیعت یہ ہو سکتا ہے، بڑھاپا، بیماریاں الگ بات ہے، لیکن جو کر سکتا ہے ضرور کرے، اس لیے کہ اس سے بینیفٹ کتنے دیکھیں نا، ثواب دیکھیے نا، سال کے روزے اور سال کا قیام. ٹھیک، تو بہرحال چاہے تو اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے انسان اگر جمع کر لے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے غسل کرنا واجب ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، غسل کرنا اس لیے کہ اس کے بعد اس کو عبادتیں کرنا ہے، بہت ساری نمازیں ہیں وہ، ٹھیک، اس کو غسل واجب ہے. ٹھیک، اور یہ افضل ہے، یاد رکھیے کہ وہ سونے سے پہلے غسل کر لے. ٹھیک، اگر سونے سے پہلے غسل نہ کر سکے تو اٹھنے کے بعد غسل کرے. یہ دونوں ہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، اسی طرح میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، اکٹھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے ساتھ رات گزارتے، اس کے بعد ہم کو غسل واجب ہوتا، ہم دونوں غسل کرتے، ایک بردت سے کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی کرتے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دے چکے ہوتے تھے فجر، جلدی جلدی کرتے، مطلب اس سے پتہ چلا آپ ہم بستری کے بعد سو جاتے، اس کے بعد اٹھ کے غسل کرتے. ٹھیک، جلدی کرتے تو میں کہتی کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے، اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو اس ٹب میں ٹکراتے. اسی بات کا بھی ازالہ ہوگا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا پانی میں ہاتھ چل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ ہم ساتھ نہ رہے، ایک ہی برتن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. عائشہ کہہ رہی رضی اللہ عنہا کہ میرے ہاتھ سے آپ کے ہاتھ ٹکراتے اور میں کہتی تھوڑا پانی چھوڑ دو. تو وہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا عورت کے ہاتھ ڈالنے سے. ٹھیک، اسی طرح ایک روایت آتی ہے جو معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نسائی کی روایت ہے، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ستر کن کن سے چھپائے اور کن کن سے کھولے، اور کس سے چھپانا کس سے کھولنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی بیویوں اور اپنے لونڈیوں کے اولاد سب سے حفاظت کرو، اپنی بیوی اور لونڈیوں کو چھوڑ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو. تو اس سے پتا چلا اگر ساتھ نہاتے ہوئے شرمگاہ بھی دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ اپنی بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر شرمگاہ کی حفاظت سب سے کرو، مطلب بیویوں اور لونڈیوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، نہانے میں ہو سکتا ہے دکھ جائے. ٹھیک، اس لیے وضاحت کے لیے میں نے یہ بات بہرحال آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح جو ہے اب انسان نے ہم بستری کی اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے، صبح لیں گا، فجر سے پہلے غسل لیں گا، تو کیا کرے؟ تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے، لیکن سونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وضو کر لے. تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار، اور آپ فجر سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے. اس لیے کہ نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے. 2 کام کرنا، شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا. اس معاملے میں جو طبی فائدے کی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے ہیں آپ سونے کا ہی، تو آپ اگر پیشاب کر سکتے ہو تو کر لیں. اس لیے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا، مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پیشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو جس کا سب سے بہترین حل ہے انسان یورینیٹ کر لے، پیشاب کر لے، تو منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے. تو بہرحال طبی بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے. تو آپ پیشاب کر لیں، وضو کریں، اور آپ سے حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے، واش کرتے اس کو دھوتے اور اس کے بعد
جو ہے آپ صلی اللہ وضو کر کے سو جاتے ہیں. تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہتے تو سو بھی سکتے. یہ غلط فہمی کا ازالہ اس حدیث میں یہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کرے گا وہ حرام کاری میں رہیں گا, وہ لعنت میں رہیں گا اور شیطان اس پہ حاوی ہو جائے گا. کوئی بات نہیں ہے, آپ فجر سے پہلے اٹھ جائیے اور کر لیں, اس میں کافی. اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے کہ میں رات کی باتیں کر رہا ہوں جب سے, نہیں, اس کے تعلق سے کوئی دن اور کوئی رات کی خیر نہیں ہے. جیسا کہ ایک روایت آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے نہ رکھے. دوسری ایک حدیث سنی, آپ نے فرمایا جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے جس کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے تو وہ اپنے گھر فوراً جا کے اپنے بیوی سے وہ کام کر لے, اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے اس عورت کے پاس اس کے پاس بھی وہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہر بار رات میں دیکھ کے نہیں آئیں گا, دن میں بھی دیکھ سکتا اور آ جائے گھر پر, ہے نا. اس سے میں جو بات نکال رہا ہوں وہ یہ ہے پہلی کہ روزے نفل روزہ عورت مرد کی اجازت سے مطلب اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے اس کو ضرورت محسوس ہو اور آپ روزے سے ہو تو مشکل ہو تو پوچھ لیں, اس سے پتا چلا دن میں بھی کر سکتا ہے. دوسری روایت وہ جس میں آپ نے فرمایا جب کسی لڑکی کو دیکھے اور انسان کا دل اس طرف جائے تو فوراً اپنے گھر جائے, اس لیے کہ جو اس کے پاس ہے اس کی بیوی کے پاس بھی ہے. اس سے پتا چلا دن میں بھی کی جا سکتی ہے, لیکن رات میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور بہتر ہے اس لیے کہ انسان تمام مصروفیت سے فارغ ہو کر رہے, لیکن پھر بھی شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی تو میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا, لہٰذا آپ کو اس کی اجازت ہے. تو یہ سوال کب کر سکتے, دن رات صبح اور شام, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس آپ اپنی نمازوں کی احتیاط اور پابندی کو دیکھیے کیا معاملہ ہے کہ غسل کرنے کا وقت ملے, نمازوں کو جانے کا آپ کو وقت ملے, وہ بہرحال آپ کا اپنا معاملہ ہے. ٹھیک, اس کے علاوہ جو ہے وضو کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنا جو ہے سونے سے پہلے یہ سنت موقدہ ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے تعلق سے فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے, اتنے میں حضرت بلال تشریف لاتے اور اذان کہتے اور آپ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے. میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھتی, رسول اللہ کو دیکھتی نہاتے ہوئے کر دیکھتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے. کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز فجر نماز کی سنے آتی دیتی, پھر آپ روزہ رکھتے. ٹھیک, اس سے پتا چلا ایک آدمی رمضانوں میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے, اس کے سو کر سحر سمجھے سحر جنابت کی حالت میں کر سکتا ہے, لیکن وضو ضروری ہے. وضو کہ تو کھانے اور سونے سے پہلے رسول اللہ شرمگاہ دھوتے وضو کرتے, وضو کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں, مطلب سحر کر سکتے ہیں, اس کے بعد غسل کر کے آپ فجر کے لیے جائیے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا, تو پتہ چلا رمضان میں بھی ہم بستری حلال ہے. یہ بات اس لیے میں نے خاص رکھی, بہت سے لوگ کہتے ہیں رمضان میں ہم بستری کریں تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی, اس لیے کہ یہ فرمانبرداری کا مہینہ ہے اور آپ شادی کر رہے یہ رات میں یہ کر رہے تو اس سے کیا فرمانبرداری ہوئی. ایک بار میں چھوٹا تھا جب میں نے بات سنی تھی, کچھ خواتین بیٹھی تھی اور کہا کہ ایک آدمی کا نکاح ہوا, اس کا نکاح ہوا 26 کے اثر میں, مطلب 26 رمضان کی اثر میں, مطلب رات میں قدر ہندوستان کے اعتبار سے اس رات قدر تھی. ٹھیک, ویسے قدر تو 21 23 25 27 اور 29 میں سے ایک ہے, لیکن ہندوستان میں 27 ہے. تو عورتیں آپس میں بات کری آج کیا کریں گے, یہ دونوں عبادت کریں گے کیا کریں گے آپس میں. تو اسے بولی عبادت میں کہاں دن لگنے والا ان کا, بولے آج رات میں, آج تو گئی اس کی رات برباد ہوگی, لیکن اس کی اولاد نافرمان ہوگی. دوسری بولنے لگی نہیں صرف اولاد نافرمان نہیں, ان کی دیکھنا تھوڑے دن میں طلاق ہو جائیں گی, عبادت کے مہینے میں شادی طلاق ہو جائیں گی ان کی. استغفر اللہ. اندازہ لگائیے جس شریعت نے ہم بستری کو بھی صدقہ کہا, اور صدقہ یہ بھی عبادت ایک قسم کی ثواب دیتا ہے نا. آگے میں تفصیلات رکھ رہا ہوں انشاءاللہ. تو رمضان میں کوئی ممانعت نہیں ہے, نہ شادی کی ممانعت نہ ہم بستری کی ممانعت. ہاں فجر کے لیے آپ کو غسل واجب ہے, سحر کے لیے نہیں, تو سحر کر لیجیے, فجر کے لیے غسل کیجیے اور جائیے. ٹھیک, اسی طرح پانی اگر نہیں ہے اور سونا چاہ رہے آپ تو بحقیقی کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمم بھی کیا, تو آپ تیمم کر کے سو جائیے. ٹھیک, پانی نہیں ہے آپ کے لیے وضو کے لیے تو آپ تیمم کر کے سو سکتے, شرمگاہ دھو لیجیے, تیمم کیجیے, اور اگر پانی بالکل بھی نہیں ہے تو شرمگاہ بھی نہیں دھو سکتے, آپ تیمم کر لیجیے اور سو جائیے. ٹھیک, اسی طرح اگر سونے سے پہلے غسل کر لے, غسل جنابت افضل ہے, نہ کر سکتے اٹھنے کی بات کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کرے گا, کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا, اب کب ہم بستری نہیں کریں گے, یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے, مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا. وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے. ٹھیک, حائضہ عورت سے, یہ با مسئلہ بہت سے لوگ پتا نہیں ہوتا ہے, اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری, یہ بہت سنگین جرم ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا, جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے, قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ گندگی ہے, حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ, ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے.
ٹھیک ہے. تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے, جو ہے غسل کر لے اور اس کے بعد ہم بستری کریں. ایسا حائضہ عورت ہے, حیض ختم ہوا, غسل کر لے, پھر ہم بستری, زیادہ بینیفیشل, زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک. اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے. اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے, دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. کتنا سخت جرم ہے. دوسرا, جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے, اس کا کفارہ آدھا, نصف دینار یا 1 دینار ہے. دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا, اور 1 دینار 4 گرام کا, اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے. تو یہ صدقہ دینا پڑے گا, 2 grams آف گولڈ اور 4 grams آف گولڈ. ٹھیک. اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی, اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے. ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے, وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں, ضروری ہے, کہ ایک ترمذی کی ایک روایت, لیکن یاد رکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے, اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے. یاد رکھیے, بہت ناممکن جیسے, لیکن ہو سکتا ہے. ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے. ٹھیک. ناممکن جیسی چیز نہیں, ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ جو روایت ہے کہ ہجرہ, بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے, اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نسائی کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جماع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے, اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جماع کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو. ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے. دوسری روایت جو بخاری کی آپ نے فرمایا اور کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو, مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو, مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے, شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے, باندھ لے, اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے, اور کبھی کہتے کہ مباشرت جماع کے علاوہ سب کچھ کرے. مطلب خاوند اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے, اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے, بوسو کنار کر سکتا ہے, ساتھ لیٹ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے. اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو, وہ دوری سے مراد یہ سیکشول دوری, یاد رکھیے, جنس قائم مت, مطلب ہم بستری مت قائم کرو, وہ دوری ہے نہ کی, کیونکہ آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جماع کر سکتا ہے؟ تو عورت جب پاک ہو جائے, مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے, اس کے بعد وہ غسل کر لے, تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے نیت میاں بیوی کے نکاح کے اندر کیا ہو. ٹھیک. ایک انسان نکاح کر رہا ہے تو اس کی نکاح کے اندر نیت کیا ہو اپنی بیوی سے جب وہ نکاح کر رہا ہے. ہاں, دوسری ایک بات بہرحال چھوٹ گئی تھی, وہ یہ کہ نفاس والی عورت سے بھی ہم بستری کرنا بہرحال جائز نہیں. نفاس مطلب حیض وہ خون ہوتا ہے جو مہینے کے کچھ مخصوص ایام میں آتا ہے, مینسس جس کو کہتے ہیں, اور نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کے بعد آتا ہے, اور وہ بھی اس کے بھی ایام مختلف ہو سکتے ہیں. عورتوں کے مختلف کیفیات, حالات, فزیکل معاملات کے اعتبار سے وہ 10 دن بھی ہو سکتا ہے اور 40 دن اپ ٹو 40 ڈیز بھی ہو سکتا ہے, لیکن ضرور نہیں کہ 40 ڈیز ہی ہو. تو نفاس اور حیض کی حالت میں وہ نہیں کر سکتا, بس 2 ہی حالت ایسے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے شوہر اگر بیوی کو ہم بستری کے بلائے تو بیوی کا کام ہے کہ اس کو انکار قطعاً نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اگر تمہارا شوہر تمہیں اونٹ کے اوپر جو ہوتا ہے نا رکھا ہوا ٹریولنگ کرتے, اگر وہاں بھی بلائے ہم بستری کے لیے تو تم کو جانا پڑے گا. تو عورت انکار نہ کرے, اس لیے اگر انکار کریں گی تو اس کے نقصانات پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں مرد کو, اور وہ پھر مختلف جگہوں پر آپ کو چھوڑ کر نکل سکتا ہے کہ بھائی اس بیوی سے تو میرا اطمینان نہیں ہو رہا. مطلب شرعی اسے تو الگ بات ہے, آپ بیمار ہیں, آپ کو حیض ہے, آپ نفاس کی حالت میں, شوہر کو نہیں پتا, یا آپ کی تندرستی نہیں ہے, صحت نہیں ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, پیر میں تکلیف, وہ الگ بات ہے, آپ نہیں کر, لیکن عام حالت میں انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسری بات میں آپ نے فرمایا, اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ انکار کر دے آنے سے, تو اس پر جو ہے اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے, اور حوریں جو جنت میں اس شخص کے لیے اگر وہ جنتی ہوں گی تو وہ بھی اس پہ لعنت بھیجتی اور کہتی ہے, اے خاتون یہ تھوڑے دن کے لیے تیرے نکاح میں, پھر تو ہمارے پاس آنے والا ہے, اسے تکلیف نہ پہنچا. ٹھیک ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ عورتیں خواہ, چونکہ آج کل عورتیں ہوتی ہے کہ نہیں بھائی میرا دل نہیں ہے, تو ایسا نہیں. اس لیے کہ نکاح کے ایک اہم مقاصد میں سے یہ کہ انسان اپنی تسکین وہ کرے, اور ہو سکتا ہے اس نے باہر کچھ دیکھ لیا ہو, اسے ضرورت ہو اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو ضرورت کو, تو ضرور جو عورت خام و خواہ, ہاں ریزن کوٹ کرے اور اس کے بعد رک جائے, ایک الگ بات ہے, لیکن خام و خواہ اس کو وہ نہ کرے. اسی طرح نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو.
یہ ہم بستری میاں بیوی کی نیت کیا، یہ بھی ہم ہوگا. نیت بڑی اہم چیز ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کا نکاح اگر کر رہے ہیں تو نکاح میں یہ نیت ہو کہ اللہ جو ہم گناہ سے بچنے، حرام سے بچنے اور تیری حلال کردہ چیز کو اختیار کر رہے ہیں. گناہ زنا سے بچنے، حرام کاریوں سے بچنے کہ انسان خود کر لے، اور جو ہے تیری حلال کردہ چیز کو اپنا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے نیک اولادیں پیدا ہوں گی جو ہم تیری راہ میں، تیرے دین کی راہ میں جو ہے اس کو جو ہے لگائیں گے. یہ نیت ہونا چاہیے انسان کی ہم بستری سے پہلے، اور اس کا بھی ثواب ہے. آئیے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ، صاحب ثروت لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ زکات دیتے ہیں، جہاد پہ مال خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم سے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر بتایا اور کہا یہ ذکر تمہارے لیے صدقہ ہے، اس کا اجر ملے گا. تو صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ذکر کرنے کا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں اس کا بھی صدقہ ہے، اور کہا تسبیح کرنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا بھی صدقہ ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہاں اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں ہم بستری کر کے، اور اس کا بھی ہم کو ثواب ملے گا. تو کہا ہاں اگر تم زنا کرو تمہیں شریعت سزا دیتی ہے؟ تو کہا سزا دیتی ہے. تو کہا پھر جب تم حلال طریقے سے وہ کام کرتے ہو تمہیں ثواب بھی دیتی ہے. جب حرام کرو تو سزا ہے، تو حلال کرو تو ثواب بھی ہے. یہ بھی صدقہ ہے. دیکھیے کتنا پاکیزہ دین ہے. تو بہت سے لوگ جو کہ رمضان میں عبادت کے خلاف، پھر یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے نا. یہ بھی تو یہ کوئی گناہ ہے کہ کوئی حرام کام ہے؟ تو لوگ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ذہن میں بہرحال رکھتے ہیں. اسی طرح گھر میں غسل خانہ ہونا یہ بھی واجب ہے، یاد رکھیے.